بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم داستان صحابہ کرام کے عنوان کے تحت جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ناظرین، یہ وہ ہستیاں ہیں، اگر ایک ایک ہستی کو علیحدہ کر کے کھڑا کیا جائے تو اپنے دور کی سب سے اعلیٰ ترین یہ ہستیاں ہوں، لیکن جس دور میں یہ زندہ تھے وہاں ساری اعلیٰ سے اعلیٰ ہستیاں تھیں اور یہ سارے آسمانی رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن ان کی روشنی اس وقت ماند اس لیے تھی کہ آسمان ہدایت پر جو سورج تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پوری تاب و آب کے ساتھ روشنی دے رہا تھا۔ تو جب سورج ہوتا ہے تو ستارے نظر نہیں آتے، تو جب رات ہوتی ہے تو پھر ستاروں کی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام حضور کے ستارے تھے کہ چونکہ آقا علیہ السلام موجود تھے اس لیے ان کی شخصیتوں کے بہت سے خوبصورت اور عظیم پہلو دب چکے تھے، کیونکہ سورج روشن تھا اور اس کی روشنی بہت تیز تھی۔ لیکن یقین کریں، ہر صحابی اپنے اندر کمالات کا ایسا منظر رکھتا ہے کہ اگر وہ کسی ایک زمانے میں ہو جیسے آج ہمارا زمانہ ہے تو شاید روز زمین پہ کوئی ایسا شخص نہ ہو جتنے کمالات صحابہ کرام کے اندر ہیں، کسی اور کے اندر ایسے کمال نہ ہو۔ یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کہانی بڑی مزے کی ہے۔ یہ جب آپ تھوڑا آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کتنی عظیم ہستی ہیں۔ ان کے باپ زید بن عمر بن نفیل، یہ قریشی تھے، زید بن عمر بن نفیل۔ اچھا، یہ اس دور کے لوگ ہیں، قریش عید منا رہے ہیں اور خانہ کعبہ کے ارد گرد اپنے اپنے بتوں کو سجا رہے ہیں، ان کو خوشبو لگا رہے ہیں، ان کو کپڑے پہنا رہے ہیں اور کوئی ان کے چرنوں میں ذبح کرنے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے جانور لے کے آ رہے ہیں۔ یہ حضرت سعید بن زید کے والد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی اسلام نہیں آیا، یہ اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ کفار کفر کے مطابق اپنے اپنے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے عید والے دن منا رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن کے، عورتیں مردیں سب۔ حضرت سعید بن زید ایک کونے میں، کعبے کے کونے میں بیٹھ کے اپنے دل میں کہہ رہے ہیں کہ قریش تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اس بکری کو جس کو رب نے پیدا کیا ہے اور اس کے لیے آسمانوں سے پانی نازل کیا ہے، اس کے لیے زمین سے کھانا اور سبزہ اگایا ہے، وہ جو رب نے پیدا کی ہے اور رب اس کی زندگی کے سامان کرتا ہے، تم اس بکری کو اٹھا کر ایک اس بت کے چرنوں میں ذبح کرتے ہو جس کا نہ کوئی آج کا، نہ پیچھا، نہ بول، نہ چال، نہ زندگی، نہ کچھ بھی نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر بت اس کو خدا بناتے ہو اور اس کے اوپر جانور ذبح کرتے ہو، کیا تمہارے دماغ خراب ہو چکے؟ یہ ایسی باتیں حضرت زید بن عمر بن نفیل یہ قریش سے کیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دفعہ انہوں نے جا کے حرم کے اندر، کعبے کے اندر کھڑے ہو کر یہ اونچی بات کر دی۔ حضرت عمر فاروق کے باپ خطاب وہ آگے بڑھے تو ان کو اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا، اور پھر کچھ لڑکوں کی ذمہ داری لگائی کہ اس زید کو یہاں سے نکال دو مکے سے، اور اگر یہ واپس آئے تو اس کی ٹانگیں توڑ دو۔ حضرت زید وہاں سے نکل گئے، یہ غار حرا جبل نور کے اوپر جا کر انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت مکے سے باہر تھا، اب تو مکے کے اندر آ گیا، لیکن وہاں جا کر پھر ایک دفعہ یہ موقع پا کر یہ واپس آئے مکے کے اندر۔ ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن حارث، اور چوتھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب، حضور کی پھوپھی تھی، یہ چار لوگ بیٹھے تھے حرم کے اندر، اور یہ بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ قریش کتنے بگڑ چکے ہیں، ان کے عقیدے کتنے خراب ہو چکے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں حرم خدا کے اندر بیٹھ کر، دین ابراہیمی کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو یہ چند لوگ تھے جو اس وقت دین ابراہیمی پہ قائم تھے، اور وہ کڑتے رہتے تھے کہ یہ قریش کو کیا ہو گیا، یہ شیطان کے پیچھے لگ گئے ہیں اور اللہ کے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ بہرحال ان چاروں نے یہ سوچا کہ کسی ہدایت کی طرف جانا چاہیے، ہمارے سامنے تو کوئی اچھی ہستی نہیں ہے۔ اپنے اپنے طور پہ ہر کسی نے چاہا کہ میں ہدایت کا طلبگار بنوں۔ اس میں ورقہ بن نوفل، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھتیجے تھے، یہ روم چلے گئے اور وہاں جا کر عیسائی ہو گئے۔ ان کو اچھا لگا، یہ الہامی مذہب ہے، تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ایک اسحاق کی شاخ میں سے تھے، تو وہ عیسائی ہو گئے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن جحش تھے اور عثمان بن حارث، یہ اسی طرح بھی پھر رہے تھے کہ ہدایت کہاں پر ہے۔ یہ جو زید بن عمر بن نفیل یہ بھی چلے گئے چھوڑ کر، یہ روم میں یہ بھی چلے گئے حق کی تلاش میں،
کہ کوئی الہامی مذہب ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی ہو، تو ان کو پتہ تھا عیسائی ہیں، یہودی ہیں، تو یہ روم میں چلے گئے، وہاں جا کر ایک راہب سے ملے ایک چرچ کے اندر اور اس سے دین سیکھنا شروع کر دیا۔ اس راہب نے کہا کہ اے زید، تجھے اچھی بات نہ بتاؤں، میں اپنے دل کے ساتھ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن تمہیں ایک اچھی بات بتا جاؤں کہ اب عیسائیت میں کچھ نہیں پڑا، عیسائی بھی اپنا عقیدہ چھوڑ چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں سے تو آیا ہے اس مکے کے اندر ان قریب اللہ کا ایک نبی جو ہے وہ اعلان نبوت کرنے والا ہے۔ قربان جائیں، یہ عیسائی راہب حضرت زید بن عمرو بن نفیل کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے اپنے شہر کے اندر جہاں سے تو آیا ہے وہاں ایک آخر الزمان نبی وہ اعلان نبوت کرنے والا ہے، تو کوشش کرو آپ وہاں پہنچ جاؤ۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سب کچھ چھوڑ کے یہ اپنے شہر مکہ کی طرف آنے لگے۔ رستے میں ڈاکوؤں نے کے قافلے کو لوٹا اور ان کو شہید کر دیا۔ جب آخری لمحے تھے تو انہوں نے آنکھوں میں آنسو تھے اور کہا یا اللہ، میں تیرے نبی کی زیارت کے لیے جانے والا تھا، میں تیرے ہدایت اور تیرے دین کے لیے کہاں شام سے نکل کے واپس مکے کی طرف آ رہا تھا، میں کہاں مکے سے ہدایت کے لیے شام پہنچا، وہاں سے واپس مکے کے لیے، تو جانتا ہے میں ہدایت کے لیے آیا، میں تو میرے نصیب میں تو نہ ہوا اس نبی کا چہرہ دیکھنا، مگر مولا میرے بیٹے کو اس نبی پر ایمان عطا فرما، میرے بیٹے سعید کو اچھا مسلمان بنا اور اس نبی آخر زمان نبی کا دست راست بنا۔ تو اس طرح باپ نے دعا کی مرنے سے پہلے، اور بیٹا کیا تھا؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ گھرانہ ایسا تھا کہ ان کفر کے ماحول کے اندر بھی وہاں پاکیزگی تھی، وہاں طہارت تھی، عقیدے کی طہارت تھی، خیالات کی طہارت تھی، اور حق کی تلاش میں تھے۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ چوتھے یا پانچویں شخص تھے حضرت سعید بن زید جو مسلمان ہو گئے۔ بالکل ابتدائی مسلمانوں میں سے حضرت سعید بن زید مسلمان ہوئے، اور ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ جو عمر فاروق کی بہن تھیں، یہ دونوں میاں بیوی ابتدائی مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ پھر جب عمر فاروق حضور کو قتل کرنے کے لیے آئے تو کسی نے کہا کہ عمر، تم اس نبی کو قتل کیا کہ تمہارے تو اپنا بہنوئی سعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ مسلمان ہو چکی ہے، پہلے ان کا تو فیصلہ کرو پھر جا کر محمد کو قتل کرنا۔ تو یہ تلوار لے کے نکلے اور فاطمہ اپنی بہن کے دروازے اور سعید بن زید کے دروازے کے اوپر، یہ وہ سعید بن زید ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر دونوں میاں بیوی قرآن پڑھ رہے تھے، ان کی آواز سن لی تھی انہوں نے باہر، تو دروازہ ناک کیا، وہ سمجھ کے عمر آ گیا، قرآن چھپا دیا، اندر داخل ہوئے، کیا پڑھ رہے تھے؟ چھپا دیا، پوچھنے لگے، بہرحال نہیں انہوں نے بتایا، پھر مار مار کے میں نے سنا ہے تم مسلمان ہو چکے ہو۔ وہ تو کافر کہتے ہیں نا کہ اپنے دین کو چھوڑ چکے ہو، کفر کر چکے ہو، تو تم نیا دین قبول کر لیا ہے۔ تو مار مار کے ادموا کر دیا، اور پھر وہ بار بار کہتے سنو تو صحیح نا۔ حضرت فاطمہ کہتی تھی سنو تو صحیح میرے بھائی، ہم کس دین کو قبول کیا ہے، تم نے کبھی سنا ہی نہیں غور کے ساتھ۔ تھوڑے ٹھنڈے ہوئے اور کہتے ہیں چلو مجھے سناؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ وہ خون آلود ہیں دونوں، خون نکل رہا ہے۔ انہوں نے پھر وہ ورق لے کے آ گئے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر قرآن پڑھتے جا رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو، دل کو صاف کرتے جا رہے تھے، ایمان آتا جا رہا تھا۔ اور جب ان کا قرآن پڑھنا ختم ہوا، عمر فاروق نے کہا چلو مجھے لے کر چلو جہاں حضور ہیں، میں وہاں جا کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، قربان جائیں۔ پھر سعید بن زید اس گھر میں صفائی کی، غسل کیا عمر فاروق نے اپنی بہنوئی کے گھر میں، اور سعید کو کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہے حضور کہاں ہیں۔ سعید پہلے نہیں بتاتے تھے کہ حضور کہاں ہیں، لیکن جب عمر فاروق کا دل بدل گیا تو فرمایا ہاں چلو میں لے کے چلتا ہوں حضور کے پاس۔ پھر دار ارقم میں لے کے آئے سعید بن زید، اور پھر دار ارقم سے صحابہ کرام نے دیکھا ایک سوراخ رکھا ہوا تھا کہ ہر آنے والے کے پتہ چلے کون آ رہا ہے، کیونکہ خطرہ تھا ہر وقت۔ کسی نے کہا عمر فاروق آ رہا ہے، عمر آ رہا، اس وقت تو فاروق نہیں تھے نا، عمر تھے، عمر آ رہا ہے بڑے جلال میں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھول دو، آج عمر مرنے کے لیے نہیں آ رہا، آج عمر لٹ کے آ رہا ہے، آج عمر بدل کے آ رہا ہے سب کچھ۔ دروازہ کھلا اور عمر فاروق آ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے اور ہاتھ اٹھا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ دار ارقم جہاں چھپ کے باتیں کر رہے تھے، عمر فاروق مسلمان کیا ہوتے ہیں کہ وہاں نعرہ تکبیر بلند ہو گیا، نعرہ تکبیر بلند ہو گیا۔ اور عمر فاروق نے پھر کہا باہر نکل کر کہ مکے والوں کو بتا دو آج عمر مسلمان ہو چکا ہے، مکے والوں کو بتا دو آج عمر مسلمان ہو چکا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آج کے بعد ہم چھپ کے نہیں کریں گے عبادت اللہ کی، آج کے بعد اعلان کعبے میں جا کر عبادت کریں گے۔ اور پھر تلوار لے کر نکلے اور
یہ کہتے ہوئے کہ آؤ جس کی بیوی بیوہ ہونا چاہتی ہے، جس کے بچے یتیم کرنا چاہتا ہے اپنے بچوں کو، وہ میرے سامنے آ جائے، دیکھتے ہیں کون حضور پہ تلوار اٹھاتا ہے۔ تو دوستو یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر ساری عمر انہوں نے حضور کے ساتھ گزاری، ساری عمر ہر جنگ کے اندر شامل رہے، ہر لڑائی کے اندر شامل رہے اور ہر جگہ قربانی دی، ہر جگہ قربانی دی۔ اسی طرح حضرت سعید بن زید کو حضرت عمر فاروق نے دمشق کا گورنر بنا دیا، اور یہ کیا بات ہے، کیسے گورنر تھے، کیا یہ لوگ تھے، گورنر بنا دیا، اور گورنروں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب وہ وہاں کے لوگ آتے تو آپ پوچھتے ہیں میرے گورنر کا کیا حال ہے، وہ کتنی خدمت کر رہا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، وہ عیاشی تو نہیں کر رہا، باریک کپڑے تو نہیں پہنتا، اچھا کھانا تو نہیں کھاتا، اچھی سواری تو نہیں استعمال کرتا، کیونکہ خود وہ سارا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ جب شام سے لوگ آئے انہوں نے کچھ شکایتیں کی، فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے سن لی ہے شکایت، میں آؤں گا تو وہاں اس کا فیصلہ کریں گے۔ عمر فاروق کا دورہ تھا شام دمشق کا، آپ وہاں پہنچے تو لوگوں کو جمع کیا، فرمایا مجھے کچھ شکایتیں پہنچی ہیں، ذرا سعید بن زید گورنر کے سامنے اس کی شکایتیں کرو۔ لوگ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ حضور اس کی شکایتیں یہ ہیں کہ یہ ہفتے میں ایک دن تو باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، گھر میں ہی رہتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم کس کے سامنے پیش کریں؟ تو ایک تو شکایت یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ سر شام یہ گھر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد نظر نہیں آتے، یہ ان کے ہمیں شکایتیں ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو یہ 3 شکایتیں کی جب سعید بن زید کی، تو آپ نے فرمایا سعید یہ دنیا کے سامنے شکایتوں کے جواب دو۔ تو پہلے کہتے ہیں کہ حضور میں یہ باتیں نہ بتاتا مگر ان لوگوں کے دل بھی صاف کرنے ہیں اور آپ کو بھی صحیح بتانا ہے، پر کیا کروں، اب بتانے لگا ہوں۔ عرض کیا کہ حضور میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے، ایک ہی جوڑا ہے کپڑوں کا، میں پورا ہفتہ وہ استعمال کرتا ہوں، مگر ایک دن میں نے اسے دھونا ہوتا ہے، تو میں وہ ایک دن اس لیے گھر گزارتا ہوں کہ میں نے وہ سوٹ دھونا ہوتا ہے، وہ گیلا ہوتا ہے، پہن کے باہر نہیں نکلتا، تو میں کچھ ٹائم جو ہے وہ اپنے بچوں کو خاندان کو دیتا ہوں اور کچھ ٹائم جو ہے وہ کپڑے دھونے اور پھر اس کو سکھانے پہ لگ جاتا ہے، تو یہ میری ایک دن کی مصروفیت ہے، واقعی میں اس چیز کا مجرم ہوں۔ تو دوسری قیادت کیا ہے، شام کو اندر چلے جاتے ہیں پھر صبح ہی واپس آتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بھی بتانے والی بات نہیں ہے، پرائیویٹ مسئلہ ہے، میں سارا دن ان لوگوں کی خدمت کرتا ہوں لیکن میں رات کو اپنے لیے مولا کے حضور پیش ہونا ہوتا ہے، اس لیے میں رات مصلی پر گزارتا ہوں، تو دن میں عوام کی خدمت کرتا ہوں اور رات میں مصلی پر خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہوں۔ میں جو لوگوں کے حق ادا نہیں کر سکتا، میں جو عوام کی خدمت نہیں کر سکتا، میں اپنے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کو یاد کرنا، اس کا شکر ادا کرنا میں رات کو اس لیے کرتا ہوں۔ اور تم بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ فرمایا جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے عاشق تھے، جن کو مکے والوں نے پکڑ کے سزا دی تھی، جو کسی غزوہ میں پکڑے گئے تھے اور ان کو مکے لا کر ان کو جب تشدد کیا گیا تھا اور ان کے بازو کاٹے گئے تھے، ان کی ٹانگیں کاٹی گئی تھیں، ان کا ناک اور کان کاٹے گئے تھے، میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو عمر فاروق جب مجھے حضرت خبیب کی وہ قربانی یاد آتی ہے، میں اس مجمع میں موجود تھا، جب وہ یاد آتے ہیں تو میں غش کھا کے بے ہوش ہو جاتا ہوں، یہ میری بے ہوشی کی وجہ سے ہے۔ یہ لوگوں کی شکایتیں سن رہے تھے، دیکھا تو عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسے گورنر عطا فرمائے ہیں کہ جنہوں نے مجھے شرمندہ نہیں کیا بلکہ ان کی شکایتیں سن کر میری عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ناظرین یہ وہ سعید بن زید ہیں جن کو حضور نے عشرہ مبشرہ، جن 10 صحابہ اکرام کو حضور نے زندگی کے اندر جنت کی بشارت دی تھی، جس میں ابو بکر، عمر اور طلحہ و زبیر شامل تھے، اس میں ایک سعید بن زید بھی شامل تھے۔ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور جن پر اللہ کی رحمتیں دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے اندر بھی اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ خدا سے راضی ہوئے۔ دعا اللہ تعالیٰ ان کے درجات ان کے حسب حال بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا